الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. صدق اللہ العظیم. قابل احترام معزز سامعین، انشاءاللہ آپ کے سامنے آج 17ویں سپارے کے اہم نکات پیش کرنا چاہوں گا. اللہ رب العالمین سورت کے آغاز میں یہ سورۃ الانبیاء سے 17واں سپارہ شروع ہو رہا ہے، اور اس سپارے میں دوسری سورۃ الحج ہے. تو یہ دو صورتوں پر مشتمل 17واں سپارہ. اس کا آغاز سورۃ الانبیاء سے، اور آغاز اس بات سے ہو رہا ہے کہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ لوگوں کا حساب قریب آ چکا ہے، لیکن وہ ابھی تک غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں، غفلت کے اندر موجود ہیں. یا تو یہ جو ہے حساب کا وقت موت کی صورت میں، یا چھوٹے کسی عذاب کی صورت میں، اور قیامت بھی اسی طریقے سے بہت قریب ہے. اس صورت کے اندر حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، لہذا اس غفلت سے نکلنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جادوگر کہتے ہیں، کبھی شاعر کہتے ہیں. حالانکہ اللہ رب العالمین نے تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل سچا کلام دیا ہے، اور کبھی یہ جو ہے کہتے ہیں کہ یہ تو خوابوں کو دیکھ کر جو ہے ہمیں باتیں بتاتا ہے. کبھی یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو یہ رسول جو بنا کر بھیجے گئے ہیں یہ تو ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ. ہم نے اس سے پہلے بھی جتنے بھی انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، وہ سب کے سب مرد ہی تھے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں نہیں معلوم تو اپنے جو ہے جاننے والوں سے اور اپنے راہبوں سے، اپنے جو علم رکھنے والے لوگ ہیں ان سے معلوم کریں. اور اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ جو بستیاں اور جو قومیں نافرمانی کرتی ہیں اللہ رب العالمین کی، اللہ رب العالمین ان کو جو ہے ختم فرما دیتے ہیں. وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ. اور اس کے بعد جو ہے دیگر قوموں کو اللہ رب العالمین لے کر آ جاتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کے لیے آسان ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم جو ہے سب کے سب نافرمانی پر بھی آ جاؤ تو اللہ رب العالمین کے پاس اتنی مخلوق ہے آسمان میں، اور یہ تمام مخلوقات پوری کائنات کے جو یسبحون اللیل والنہار، یہ مسلسل اللہ رب العالمین کی دن اور رات جو ہے تسبیح بیان کر رہے ہیں اور تکبر نہیں کرتے. لہذا اللہ فرما رہے ہیں یہ پوری کائنات کا نظام جس طرح چل رہا ہے بالکل ایکوریٹ انداز میں، جس کے اندر آپ یہ سوچ نہیں سکتے کہ کل کو اس سولر سسٹم کے اندر، اس کائنات نظام کائنات کے اندر کوئی تبدیلی جو ہے واقع ہو جائے گی. یہ کس کی بات کی دلیل ہے کہ اللہ فرما رہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا. اگر ان زمین اور آسمان کے میں اللہ کے علاوہ اور بھی معبود ہوتے اور بھی خدا ہوتے، لفسدتا، تو یہ زمین اور آسمان کا نظام جو ہے وہ برباد ہو جاتا. لیکن یہ اگر برباد نہیں ہے، یہ بالکل صحیح اور ٹھیک جو ہے چل رہا ہے، اور اس کے اندر خرابی کا کوئی تصور نہیں کر سکتا، تو پھر یقین رکھیں کہ فقط ایک ہی معبود ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون. لہذا اللہ رب العالمین کی ذات پاک ہے جو عرش کا بھی رب ہے، عما یصفون، اور ان تمام چیزوں سے پاک ہے جو یہ کفار جو ہے جس کے بارے میں جن چیزوں کو اللہ رب العالمین کے ساتھ جو ہے شریک ٹھہراتے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ زمین اور آسمان کو تو ذرا دیکھو کہ یہ بالکل ایک جو ہے باہم جڑے ہوئے تھے. کانتا رتقا ففتقناہما. پھر اللہ رب العالمین نے ان سب کو الگ الگ کیا، اور ہر ایک کے اجرام فلکی کے اعتبار سے اس کے جو ہے مدار مقرر کیے، اور ان کو جو ہے مسلسل جو ہے اپنے مداروں کے اندر چلا دیا. یہ اللہ رب العالمین کی نشانی ہے. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. ہر جی کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِطْرًا. ہم کبھی جو ہے تکلیف دے کر اور کبھی خوشحالی دے کر، اچھائی دے کر تمہیں آزمائیں گے کہ تم جو ہے کتنے شکر گزار اور صبر کرنے والے بندے ہو. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. اور ہماری ہی طرف لوٹ کر تمہیں آنا ہے. یہ بات جو ہے یاد رکھنے کی ضرورت ہے.
اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے ذکر فرمایا، اور اس ذکر سے پہلے اللہ رب العالمین نے یہ بھی ذکر فرمایا کہ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کل قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو رکھیں گے، اور پھر کسی کو بھی جو ہے کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، ایک رائی کے برابر ظلم نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ذکر آیا، پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا جو اپنے والد سے پوچھ رہے ہیں یہ کیسی جو ہے بت آپ نے اپنے معبود بنا رکھے ہیں۔ انہوں نے کہا ان کے والد نے کہ وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے جو ہے اپنے آباء و اجداد کو انہی کی جو ہے پرستش کرتے پایا ہے، لہذا ہم بھی یہ کر رہے ہیں۔ حقیقت میں ہم اپنے معاشرے میں اور اپنی زندگی کے اندر کئی ایسی برائیوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، گناہوں کے اور غلط کاموں میں، وہ اس کا جواز یہ ہوتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد جو ہے یہ کرتے آئے ہیں، اور یہی بات جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے والد جو ہے بتوں کی پوجا کر رہے تھے، ان کے پاس بھی یہی دلیل تھی۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم اور تمہارے آباء و اجداد سب کے سب جو ہے کھلی گمراہی میں ہے۔ اگر ہمارے آباء و اجداد کسی جو ہے کوئی غلط کرتے ہوئے آ رہے تھے کسی رسم و رواج کے اعتبار سے، تو ہم یہ دلیل دے کر کہیں کہ ہم بھی یہی کریں گے، تو یقینی طور پر جو ہے وہ بھی غلط تھے اور ہم بھی جو ہے ان کی غلطیوں کو دہرا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات سن لی اور یہ بات ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے دل میں عزم کر لیا کہ تاللہ لاکیدن اصنامکم، میں جو ہے اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ تمہارے بت جو ہے لازمی توڑوں گا۔ اور جب وہ چلے گئے کسی میلے میں تو ابراہیم علیہ السلام پیچھے رہ گئے، اور اس کے بعد جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے جتنے بھی چھوٹے بت تھے ان سب کی کسی جو ہے ان کو زخمی کر دیا اور ان کے جو ہے توڑ دیا جزوی طور پر، اور کلہاڑا جو ہے سب سے بڑے بت کے اوپر لٹکا دیا۔ جب وہ واپس لوٹے اور انہوں نے دیکھا اپنے بتوں کا حال تو انہوں نے کہا یہ کس نے کیا؟ انہو لمن الظالمین، یہ تو بڑا ظالم شخص تھا کوئی۔ تو انہوں نے کہا، جو لوگ تھے وہاں پر انہوں نے کہا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ایک نوجوان کے بارے میں ہم نے سنا ہے، اس کو ابراہیم کہتے ہیں، وہ جو ہے ان کو برا بھلا کہتا ہے، اسی نے کیا ہوگا۔ اب یہ نوجوان ابراہیم علیہ السلام اس وقت نوجوان تھے، اور یقینی طور پر اللہ رب العالمین کو یہ جو نوجوانی کی عبادت ہے، یہ جو دین کے لیے جو ہے کوشش اور جدوجہد جو نوجوانوں کی ہے، یہ اللہ رب العالمین کو بہت پسندیدہ ہے، کیونکہ یہی جو ہے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا شیوہ رہا ہے کہ وہ نوجوانی اور جوانی کے اندر اللہ رب العالمین کی دین کا جو ہے کام کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے لوگوں نے جب یہ سنا تو کہا کہ اس کو ابراہیم کو لے کر آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام آ گئے تو انہوں نے کہا کہ تم نے کیا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کلہاڑا تو جو ہے بڑے بت پہ لٹکا ہوا ہے، آپ اس سے پوچھو، اسی نے جو ہے کیا ہوگا۔ تو جب یہ بات کہی تو وہ سب کے سب جو ہے خاموش ہو گئے، اور جو ہے اپنے دلوں کے اندر سوچنے لگے کہ فرجعوا الی انفسہم وقالوا انکم انتم الظالمون، یقینی طور پر ہم ہی جو ہے ظلم کرنے والے، ہم غلط چیزوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ لیکن پھر ان کو احساس ہوا کہ اگر آج جو ہے ہم جو ہے دب گئے ابراہیم سے تو یہ تو جو ہے ہمارے رسم و رواج کو توڑ دے گا۔ فوری طور پر جو ہے انہوں نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے یہ بت تو جو ہے بات نہیں کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب یہ بات نہیں کر سکتے تو پھر تم جو ہے افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، تم ایسی چیز کی عبادت کر رہے ہو جو نہ تمہیں نقصان دے سکتی نہ نفع دے سکتی، تو پھر تمہارے اوپر اف ہے، تم کیوں ایسی جو ہے اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو۔ جب ان کے پاس دلیل ختم ہو گئی قوم والوں کے پاس، مشرکین کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم کو جلا کر جو ہے اپنے معبودوں کی مدد کرو، کہیں معبودوں کی یہ جو ہے پرستش ختم نہ ہو جائے، کہیں قوم کو یہ بات سمجھ نہ آ جائے۔ تو جب انہوں نے ایک بڑے الاؤ کے اندر آگ کا الاؤ جلا کر ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا، تو جس ذات نے آگ کو جلانے کی قوت عطا کی تھی اللہ رب العالمین نے اسی آگ کو فرمایا یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اور ایک ایسی ٹھنڈی تکلیف دینے والی نہیں بلکہ ایسی
سلامتی دینے والی، سکون اور اطمینان دینے والی اعلیٰ ابراہیم، ابراہیم پر۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ آج بھی اگر یہ ایمان پیدا ہو جائے تو یقینی طور پر اللہ رب العالمین کی مدد اور نصرت وہ آگ کے اندر بھی جو ہے ہمارے ساتھ ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے لوط علیہ السلام کا ذکر آیا، اور اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی جو ہے خوشخبری دی گئی کہ آپ کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اولاد میں عطا کیے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، کس طرح جو ہے ظالم قوم سے جو ہے نجات عطا کی۔ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا کہ کس طرح سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فیصلے کرنے کی جو ہے قوت اور فہم عطا فرمایا تھا۔ کس طرح داؤد علیہ السلام کی آواز کے اندر لحن تھا تو سارے جو ہے پہاڑ اور چرند پرند بھی جو ہے ان کے ساتھ تسبیح جو ہے پڑھنے لگ جاتے تھے۔ اسی طریقے سے زرہ بنانا، خورد بنانا، یہ ساری چیزیں لوہے کی اللہ رب العالمین نے داؤد علیہ السلام کے لیے یہ چیزیں آسان کر دی تھی۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا تھا، وہ جہاں چاہتے وہ جو ہے وہ چلے جاتے۔ شیطانوں کو جو ہے، جنوں کو جو ہے مسخر کر رکھا تھا۔ ایوب علیہ السلام کو بھی جب مصیبت پہنچی، تکلیف پہنچی بیماری کی صورت میں، انہوں نے بھی اللہ رب العالمین کو پکارا۔ اسی طرح اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کا جو ہے ذکر آیا۔ اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام ذوالنون کے نام سے، وَذَنُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر جو ہے اور جو ہے کشتی میں سوار ہو گئے، بستی کو چھوڑ کر آ گئے، اور وہاں پر جو ہے آخرکار ایک مچھلی نے یونس علیہ السلام کو جو ہے نگل لیا، تو یہ یونس علیہ السلام کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ مجھ سے جو ہے غلطی ہوئی ہے، اللہ کے حکم سے پہلے میں اپنی بستی کو چھوڑ کے آ گیا۔ فنادى في الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جسے ہم آیت کریمہ کہتے ہیں۔ یونس علیہ السلام نے اسے جو ہے مچھلی کے پیٹ میں پڑھنا شروع کیا کہ اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تیرے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے، تیری ذات پاک ہے۔ حقیقت میں جو آج میں مشکل میں ہوں، پریشانی میں ہوں، یہ میرا ہی کیا دھرا ہے، مجھ سے ہی کوئی غلطی ہوئی ہے۔ فاستجبنا له، اللہ نے فرمایا ہم نے جو ہے اس کی دعا کو قبول کیا۔ ونجیناہ من الغم، اس کو تکلیف سے نجات دی، اور آگے نسخہ مومنوں کو اور ایمان والوں کو بتایا، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، تم بھی اعتراف کر لو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کسی مشکل میں آ جاؤ اعتراف کر لو کہ میں نے ہی غلطی کی ہوگی، اے اللہ تیری ذات پاک ہے۔ آیت کریمہ کا ورد کیا جائے، اللہ سے جو ہے معافی طلب کی جائے، تو یقینی طور پر اللہ فرما رہے مومنوں کو بھی ہم اسی طریقے سے نجات عطا کرتے ہیں۔ زکریا علیہ السلام کا ذکر آیا کہ اولاد کی کس طریقے سے جو ہے دعا کی، تو اللہ رب العالمین نے ان کو یحییٰ علیہ السلام جو ہے عطا فرمایا۔ اس کے بعد جو ہے اللہ نے فرمایا ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، تو یہ جو ہے بے شک اللہ رب العالمین نے تو ایک ہی امت بنائی تھی، اللہ رب العالمین نے تو سب کو جو ہے اپنا تابعدار اور فرمانبردار بنا کر اور سب سے جو ہے عالم ارواح کے اندر عہد لے کر پیدا کیا تھا۔ وانا ربکم فاعبدون، میں ہی تمہارا ایک اکیلا رب ہوں، لہذا میری عبادت کرو۔ یہی جو ہے وعدہ عالم ارواح میں بھی ہوا تھا، لیکن لوگوں نے اپنے اپنے معاملات جو ہے اور اپنے اپنے رسم و رواج کے مطابق مذاہب بنا لیے، نظریات بنا لیے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین نے یاجوج ماجوج کا جو ہے وہ ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حقیقت میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ کو سراپا جو ہے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، یہ کفار جو آپ کو جو ہے تکلیفیں دے رہے ہیں، آپ تو رحمت بن کر آئے، یہ جو کفار آپ کو دے رہے ہیں آپ جو ہے پریشان نہ ہو۔ اللہ رب العالمین ان کی ظاہری باتوں کو بھی جانتے ہیں، سازشوں کو جانتے ہیں، اسی طریقے سے یہ جو چھپا رہے ہیں سازشوں کو، اللہ رب العالمین ان کو بھی جانتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الحج کا جو ہے آغاز ہو رہا ہے۔ سورۃ الحج کا آغاز ان الفاظ سے ہو رہا ہے
یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا جو زلزلہ آنے والا ہے، جو جھٹکا آنے والا ہے، وہ یقینی طور پر بہت بڑی چیز ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ جو دودھ پلانے والی مائیں ہیں وہ اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، چھوڑ دیں گی، جن کا حمل ہوگا ان کو ضائع کر دیں گی۔ اسی طریقے سے لوگوں کو تم دیکھو گے کہ وہ مدہوش سے نظر آئیں گے، حالانکہ ان کو کوئی نشہ نہیں ہوگا، لیکن اللہ کا عذاب اور یہ جو زلزلہ جو ہوگا قیامت کا، یہ اتنا سخت ہوگا کہ یہ جو ہے تمام انسانوں کو جو ہے مدہوش کر دے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں تم جو ہے دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں جو ہے شک میں ہو۔ اللہ رب العالمین جب تم کچھ بھی نہیں تھے، اللہ نے جو ہے مٹی سے بنایا، اور پھر میاں بیوی کے ذریعے ایک جو ہے سلسلہ شروع کر دیا کہ وہ نطفہ اور پھر نطفے کے بعد جو ہے خون کا لوتھڑا، اور اس کے بعد جو ہے گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے۔ کبھی کبھار وہ مکمل بن جاتا ہے اور کبھی وہ نامکمل رہتا ہے۔ مکمل ہونے کے بعد اللہ رب العالمین کچھ کو جو ہے رحموں کے اندر قرار عطا فرماتے ہیں، اور کچھ جو ہے نہیں مکمل جو ہے جسم نہیں ہو پاتا، اور کچھ کو اللہ فرمائے ثم نخرجکم طفلا، ہم جو ہے چھوٹا بچہ بنا کر جو ہے تمہیں رحم مادر سے دنیا کے اندر لے کر آتے ہیں تاکہ تم جو ہے جوانی تک پہنچو، اور کوئی تو جوانی میں ہی جو ہے واپس اللہ رب العالمین کی طرف آ جاتا ہے، اور کوئی جو ہے بڑھاپے تک پہنچتا ہے، اور بڑھاپے تک پہنچنے کے بعد یہ صورتحال ہوتی ہے کہ وہ جو بچپن میں بچہ بن کر آیا تھا، اسی طریقے سے اس کو اب جو ہے سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود وہ جو ہے اس کے پاس کچھ اختیار نہیں ہوتا۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، وہ کچھ نہیں جانتا حالانکہ اس کو بہت سی چیزوں کا علم ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، جو کنارے پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اگر ان کو کوئی نیکی پہنچے، کوئی آسائش پہنچے تو وہ مطمئن رہتے ہیں، عبادت کرتے رہتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ کوئی آزمائش آ جائے اللہ کی طرف سے، کوئی پریشانی آئے، فوری طور پر جو ہے وہ پھر جاتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں، وابیلہ کرنے لگتے ہیں۔ اللہ فرمانے خسر الدنیا والآخرہ، ایسے بندوں کے لیے جو ہے دنیا اور آخرت میں جو ہے خسارہ ہے، اور یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو خانہ کعبہ کو تعمیر کیا ہے، یہ اس وجہ سے کیا اللہ تشرک بی شیئا، کہ اس میں جو ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ جو ہے شرک نہ ہو۔ اور اس کے بعد جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ جو ہے طواف کرنے والوں، کھڑے ہونے والوں کے لیے، رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے اس خانہ کعبہ کو پاک کریں، اور حج کا جو ہے اعلان کر دیں، لوگ جو ہے پیدل بھی آئیں، لوگ سواریوں پر بھی آئیں، اور اسی طریقے سے ایام معلومات جو حج کے جو دن ہیں ان کے اندر جو ہے آ کر خانہ کعبہ کا طواف بھی کریں اور حج بھی کریں، اسی طریقے سے وہاں پر جو ہے قربانیاں کریں، فقیر کو بھی کھلائیں، مشکل کے اندر جو لوگ موجود ہیں ان کو بھی کھلائیں، خود بھی کھائیں۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور مکرم اور عزت والے اور پرانے گھر کا جو ہے انہیں طواف کرنا چاہیے۔ یہ حقیقت میں جو اللہ رب العالمین کی حرمات کا، اللہ کی پاکیزہ چیزوں کی جو ہے تعظیم کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو جو ہے بڑے ہی پسند کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بتوں کی گندگی سے دور رہنا، جھوٹ سے دور رہنا، اللہ رب العالمین کی یکسو ہو کر جو ہے عبادت کرنا۔ یقینی طور پر جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس کو کوئی پرندہ اچک لے اور اس کو جو ہے ہوا جو ہے بہت تیزی سے کسی بہت دور لے جائے، اس کو معلوم ہی نہ ہو، کوئی بے مقصد اس کی زندگی ہو جائے۔ اللہ فرما رہے ہیں حقیقت میں جو اللہ کی نشانیوں کی، شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ دلوں کا تقوی ہے۔ یہ وہی کر سکتے ہیں جن کے دل کے اندر تقوی موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت، مساجد اور دیگر جو اللہ کی نشانیاں ہیں، جو اللہ رب العالمین کے کلام ہیں، قرآن مجید، ان سب کی تعظیم کرنا، یہ حقیقت میں دلوں کا تقوی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ
وبشر فإلہکم الہ واحد فلہ اسلموا، ایک ہی تمہارا معبود ہے، اس کے سامنے جھک جاؤ اور جھکنے والوں کو جو ہے خوشخبری دے دو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یہ جو قربانیاں کرتے ہو، چاہے وہ حج کے موقع پر ہو، چاہے یا اپنے گھروں کے اندر جو ہے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں ہو، یہ سب کی سب کا تقوی جو ہے اللہ کو پہنچتا ہے، ان کا گوشت نہیں پہنچتا، ان کے خون نہیں پہنچتا، یہ دلوں کی نیتیں تمہاری اور تقوی پہنچتا ہے۔ لہذا اللہ فرمانے لِتَكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، یہ اللہ رب العالمین نے جو ہے جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کیا، تمہارے تابع بنا دیا، کس وجہ سے؟ تاکہ تم اللہ رب العالمین کی کبریائی کا اعلان کرنے والے بن جاؤ کہ جس نے تمہیں ہدایت عطا کی ہے، اور نیکی کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو جن پر ظلم کیا گیا ان کو جو ہے اجازت ہے کہ اب وہ بھی جو ہے اپنا بدلہ کفار سے لے لیں، اور اللہ رب العالمین ان کی جو ہے مدد فرمائیں گے۔ حقیقت میں اللہ رب العالمین ہی بعض لوگوں ظالموں کو بعض ظالموں کے ذریعے اور بعض لوگوں کے ذریعے اللہ رب العالمین جو ہے ختم فرماتے ہیں، ورنہ ایسا نہ ہوتا تو جو شریر لوگ ہیں وہ تمام مذاہب کی عبادت گاہوں کو وہ ختم کر دیتے اور جو ہے گرا دیتے، اور اسی طریقے سے مساجد کو بھی جہاں پر فقط اللہ رب العالمین کا نام لیا جاتا ہے۔ لہذا اللہ نے فرمایا اگر ہم جو ہے نیک لوگوں کو جب ہم اختیار دیتے ہیں، حاکمیت دیتے ہیں، حکومت دیتے ہیں، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ حکومت ملنے کے بعد اقام الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ کے نظام کو بناتے ہیں، وہ امر بالمعروف نیکی کے حکم اور نہی عن المنکر برائی سے روکنے کا سسٹم جو ہے اس کا رواج دیتے ہیں، کیونکہ ایک نیکی کا معاشرہ جو ہوتا ہے، جو مدینے کی طرز پر جو ہے جو قائم کیا جائے، یقینی طور پر اس کے اندر نیکی کرنا آسان اور برائی کرنا حقیقت میں مشکل ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہر امت کے لیے جو ہے ایک عبادت کا ایک طریقہ جو ہے وہ مقرر کیا ہے، وہ اس کے مطابق ہر کوئی جو ہے اپنی عبادت کر رہا ہے، اور اللہ رب العالمین کو یہ سب جو ہے پسند ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو اے لوگو ضرب مثل فاستمعوا له، ایسی مثال کہ جس کو غور سے سنو، اللہ رب العالمین کے علاوہ جن کو تم اگر پکارتے ہو، جو بت ہوں یا کوئی اور چیز ہوں، یہ تو اپنے اوپر جو ہے کسی مکھی کو اڑانے پر قادر نہیں ہے۔ لہذا ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا، ان سے امیدیں رکھنے والا، ان سے طلب کرنے والا بھی کمزور ہے، اور یقینی طور پر جن سے کچھ مانگا جا رہا ہے یہ بھی کمزور ہے۔ اللہ فرمائے ما قدر اللہ حق قدری، انسانوں نے، لوگوں نے حقیقت میں جو ہے اللہ کی صحیح جو ہے قدر نہیں کی، جو مشرک ہوتے ہیں، جو شرک کرنے والے ہیں۔ اور آخر میں فرمایا اللہ کے راستے میں وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اللہ کے راستے میں جیسے جہاد کرنے کا حق ہے، اپنے جان و مال کے ساتھ، اپنی صلاحیتوں کے ساتھ ایسا جو ہے جہاد کرو۔ اللہ رب العالمین نے تمہیں جو ہے پوری کائنات کے اندر، پوری دنیا کے اندر چن لیا ہے، کیونکہ تمہاری ملت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، اور اس نے فقط مسلمان نام رکھا ہے، اور ہم جو ہے اس امت مسلمہ کا نام رکھنے پر ہمیں فخر محسوس ہے۔ لوگوں نے تو جو ہے یہودی اپنا نام رکھ لیا، کسی نے عیسائی رکھ لیا، اللہ نے وہ نام نہیں رکھے تھے، بلکہ ہم سب کا جو ہے آدم علیہ السلام سے لے کر اور آج تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک کے تمام کے نام جو ہے ہوا سماکم المسلمین، مسلمان ہی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ اس وجہ سے ہے تاکہ رسول تم پر گواہ بن جائے کل قیامت کے دن، اور تمہیں جو ہے پوری امتوں پر، تمام انسانوں پر جو ہے گواہ بننا ہے۔ لہذا گواہی کے لیے اپنے آپ کو گواہی دینے کے قابل بنانے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کے سسٹم کو رواج دو، زکوٰۃ ادا کرو، واعتصموا باللہ، اور اللہ کی رسی کو جو ہے مضبوطی سے تھام لو، اللہ سے جڑ جاؤ، قرآن مجید جو اللہ کی رسی ہے اس کو جو ہے تھام لو، وہ مولاکم، کیونکہ اللہ ہی حقیقت میں تمہارا اصل مولا ہے، تمہارا مددگار ہے۔ ونعم المولا ونعم النصیر، اور کیا ہی بہترین اللہ رب العالمین جو ہے مددگار ہیں، اور کتنے ہی بہترین مولا ہیں، اس سے بہتر جو ہے کوئی مددگار اور جو ہے مولا یقینی طور پر ہمیں نہیں مل سکتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین
ان احکامات کے ذریعے ہمارے دلوں کو منور فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔